یہ آکاشوانی ہے کوئٹ سے متعلق خصوصی اردو بلیٹن کے ساتھ میں اختر حسین ترمذی۔ ملک بھر میں کووڈ کی وبا سے صحت یاب ہونے والوں کا تناسب تقریباً 93.52% ہو گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 44,000 مریض صحت مند ہوئے۔ وزارت کے مطابق تاحال ملک گیر سطح پر صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 83,35,000 سے تجاوز کر گئی۔ اس وقت ملک بھر میں جملہ سرگرم کیسوں کی تعداد تقریباً 4,46,000 ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 38,617 نئے معاملات درج ہوئے۔ اس طرح ملک بھر میں متاثرین کی جملہ تعداد بڑھ کر 79 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران ملک گیر سطح پر 474 اموات ہوئی، جس کے بعد فوت ہونے والوں کی تعداد 1,30,993 ہو گئی۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے 948 تازہ معاملات درج کیے گئے۔ اس طرح ریاست بھر میں متاثرین کی تعداد بڑھ کر 2,59,776 ہو گئی۔ ریاستی محکمہ صحت و طبابت کی جانب سے جاری کردہ یومیہ بلیٹن کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 5 اموات کے بعد فوت ہونے والوں کی جملہ تعداد بڑھ کر 1,415 ہو گئی۔ حیدرآباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 154 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ ریاست آندھرا پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 753 تازہ معاملات درج کیے گئے۔ اس طرح ریاست بھر میں متاثرین کی تعداد بڑھ کر 8,51,869 ہو گئی۔ تازہ بلیٹن کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران مزید 1,507 مریض صحت یاب ہوئے، جبکہ 13 اموات ہوئی۔ بلیٹن کے مطابق اے پی میں اب تک فوت ہونے والوں کی تعداد 6,181 ہو گئی ہے۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ ICMR نے کہا ہے کہ کووڈ کیسوں کے تحت علاج کے لیے پلازما تھراپی کے استعمال میں کسی بھی طرح کی تفریق کا مشورہ نہیں دیا جا سکتا۔ ICMR کی جانب سے دوسرے مرحلے کے تحت ملک بھر میں غیر ترتیبی طریقے سے ٹیسٹ کیے گئے۔ یہ ٹیسٹ ملک بھر کے 39 عوامی و خانگی دواخانوں میں کیے گئے، جہاں پلازما تھراپی کے ذریعے کووڈ مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ ICMR کے ٹرائلز کے نتیجے میں یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ پلازما تھراپی کے ذریعے علاج سے کووڈ کی رفتار کو روکنے میں کامیابی نہیں ملی۔ پردھان منتری اسٹریٹ وینڈرز آتما نربھر ندھی اسکیم کے تحت زائد از 25 لاکھ درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ اس خصوصی مائکرو کریڈٹ سہولت کے ذریعے تاحال 5.35 لاکھ روپے کے قرض جات جاری کیے جا چکے ہیں۔ ہاؤسنگ اور شہری امور کی مرکزی وزارت کے مطابق اس اسکیم سے ایسے کاروباریوں کو قرض فراہم کیا جا رہا ہے جو کووڈ لاک ڈاؤن کی بنا پر اپنے آبائی مقام چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے ہیں۔ بینکس مستحق افراد کو قرض جات کی فراہمی کے لیے ان کے گھر تک پہنچ کر مدد کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے کاروبار دوبارہ شروع کر سکیں۔ اس اسکیم کو شفاف طریقے سے تیز رفتاری کے ساتھ عمل آوری کو یقینی بنانے کے لیے ویب پورٹل اور موبائل ایپ کے ساتھ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی تیار کیا گیا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے GST کے نفاذ کے سلسلے میں آمدنی میں کمی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے مرکزی وزارت فائنانس کی جانب سے پیش کردہ 2 تجاویز کے تحت ایک تجویز کو قبول کر لیا ہے۔ اس طرح تلنگانہ اب ان 22 ریاستوں اور 3 مرکزی زیر انتظام علاقوں میں شامل ہو گئی جنہوں نے یہ تجویز اپنائی ہے۔ آکاشوانی حیدرآباد سے کووڈ سے متعلق خصوصی اردو بلیٹن ختم ہوا۔